ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 تا 37 کو سمجھیں گے۔ گزشتہ نشست میں یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم و قدرت میں کمال حاصل ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو قلبی دوست نہ بنایا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو اپنی محبت کا مرکز و محور بنایا جائے۔ اب یہ جو آیت نمبر 31 ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہونے کا دعویٰ سچا کب ثابت ہوگا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، تو میری اتباع کرو۔ چونکہ محبت ایک قلبی کیفیت کا نام ہے نا، ایک پوشیدہ کیفیت کا نام ہے، لہٰذا اللہ تعالی یہاں پر قلبی جو کیفیت ہے، محبت ہے، اس کی علامت کو بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کو فالو کرو، تبھی یہ تمہارا دعویٰ سچا ثابت ہوگا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن اگر کوئی کائنات میں پھیلے ہوئے مظاہر فطرت کو دیکھ کر غور و فکر کرتا ہے تو اسے رب کائنات سے محبت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اسے راضی کرنا چاہتا ہے۔ تو اب اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، انہیں فالو کرنا ہوگا۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہوئے اصول و قوانین ہیں ان کو فالو کرنا ہوگا، تبھی یہ محبت کرنے کا دعویٰ سچا ثابت ہوگا۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، یعنی تم محب سے بڑھ کر محبوب بن جاؤ گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یعنی جب کوئی اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر اپنی عملی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا عزم کرتا ہے اور اس پر پوری استطاعت کے ساتھ عمل پیرا ہو جاتا ہے، اور پھر اپنی غلطیوں پر معافی بھی مانگنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف فرماتا رہتا ہے، کیونکہ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان جو ہے۔ دیکھیے اس آیت مبارکہ میں بڑے واضح انداز میں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے اتباع رسول۔ اس کے مقابلہ میں کسی اور شخصیت کو آئیڈیل سمجھنا یا اس کو آئیڈیل کا درجہ دینا، یہ کسی طرح بھی اللہ کے ہاں درست نہیں۔ انسان کے تمام من گھڑت خیالات، تمام فلسفے جو اتباع رسول کے بغیر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے نظر آئیں، وہ سب جھوٹے ہیں، فریبی ہیں۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، رسول کی اطاعت اصل میں اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے۔ آج کی دنیا اور بالخصوص نام نہاد مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اطاعت کر رہے ہیں، وہ آج کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں نیوٹن، آئنسٹائن، سگمنٹ فرائیڈ، کانٹ کے فلسفے تو متاثر کرتے ہیں، ان کو سیکھ کر ہم خود کو تعلیم یافتہ تو محسوس کرتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کو سیکھنے کا نہ ہمارے پاس وقت ہے، اور نہ ہی آج کا جدید تعلیم یافتہ نوجوان اس کی کوئی اہمیت سمجھتا ہے اور نہ اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر ہماری زندگیوں میں ہندوانہ رسومات بھی تو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم ان سے بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ تو یہاں بڑے دو ٹوک انداز میں حکم دے دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر ایسا نہیں تو پھر سنو، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر وہ اعراض کریں اور اطاعت اور اتباع نہ کریں تو پھر اللہ بھی ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا، انتخاب کیا آدم کا اور نوح علیہ السلام کا،
وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اور آل ابراہیم کا اور آل عمران کا جہان والوں پر۔ یہ دیکھیں اس آیت میں آل عمران کا لفظ آیا ہے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام آل عمران رکھا گیا ہے۔ تاریخ بنی اسرائیل میں عمران دو عظیم شخصیتوں کا نام ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد محترم کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم کا نام بھی عمران تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی طرف اشارہ کر دیا۔ دنیا میں پہلے نبی وہی تھے جو پہلے انسان بھی تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اور بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہی حضرت عمران تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کی طرف اشارہ کر کے یہ بات بھی واضح کر دی کہ اگر ہم اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دے رہے ہیں، یہ حکم کوئی نیا حکم نہیں ہے، بلکہ جب سے دنیا بنی اور انسان وجود میں آئے ہیں، تب سے ہم انسانوں میں کسی نہ کسی کا انتخاب کر کے اس پر وحی نازل کر کے اپنے احکام و قوانین سمجھاتے رہے ہیں۔ پھر وہ ہستیاں لوگوں کو حکم دیتی ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول ہوں، لہٰذا میری اتباع کرو۔ اسی نظام کے تحت تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی منتخب کیا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تو ہیں، اس کے رسول تو ہیں، لیکن معبود نہیں ہیں۔ معبود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ اب پھر سنیے اس آیت مبارکہ کو، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم و نوح کو چنا، آل ابراہیم اور آل عمران کو چنا تمام جہان والوں پر۔ یعنی یہ اس معبود اللہ تعالیٰ کا چناؤ تو ہیں، لیکن خود معبود نہیں ہے۔ اگر چناؤ کرنے کی وجہ سے معبود بنا رہے ہو تو پھر کیا آدم اور نوح اور ابراہیم کو معبود نہیں کہو گے؟ اور بھی سنو ایک بات، اللہ فرما رہے ہیں ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں جو ایک دوسرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ معبود تو وہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ جو ذات سمیع و علیم ہے وہ تمہیں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ سنانا چاہتی ہے، جس سے واضح ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ و مریم اور اس کا خاندان سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ سنیے، اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، یہ عمران سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ ان کی بیوی نے یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے، جن کا نام حضرت حنہ بتایا جاتا ہے، انہوں نے حالت حمل میں اللہ سے دعا کی، ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے نا، اس کو میں تیری ہی نظر کرتی ہوں، ہر ذمہ داری سے آزاد کر کے۔ بنی اسرائیل میں محرر اس لڑکے کو کہتے تھے جو دنیا کی تمام ذمہ داریوں سے آزاد کر کے مسجد میں دینی خدمات کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ حضرت عمران کی بیوی نے بھی دوران حمل یہی دعا مانگی اور کہا فتقبل منی، سو آپ مجھ سے اس کو قبول کر لیجئے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ میری دعا کے الفاظ آپ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور میری نیت کو بھی آپ جانتے ہیں۔ دعا مانگنے کے بعد پھر وقت گزرتا گیا، آخر وضع حمل کا وقت آ گیا۔ فلما وضعت، پھر جب اسے وضع حمل ہوا اور لڑکی پیدا ہوئی، تو قالت ربی انی وضعتها انثى، تو کہنے لگی اے میرے پروردگار، یہ تو میں نے ایک لڑکی جنی ہے۔ یہ حسرت بھرے کلمات اس لیے کہے کہ لڑکا ہونا چاہیے تھا نا، تاکہ میں اس کو مسجد میں دینی خدمات کے لیے وقف کر سکتی، لیکن اے میرے رب، یہ تو لڑکی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا واللہ عالم بما وضعت، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ اس نے جنا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہ ہو لڑکا اس لڑکی جیسا،
یعنی یہ جو لڑکی ہم نے عطا کی ہے اس کی برکات و کمالات جیسی ہوں گی لڑکے میں ایسی نہیں ہونی تھی۔ آگے پھر حضرت مریم کی والدہ کا پھر کلام اللہ نے ذکر کیا، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ معلوم ہوا ماں بھی اپنی اولاد کا نام رکھ سکتی ہے۔ اور پھر دعا کرنے لگی ماں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ، تو اس کے رب نے اس مریم کو بطریق احسن قبول کر لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو عمدہ طور پر پروان چڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران جو بیت المقدس کے امام تھے دوران حمل فوت ہو گئے۔ حضرت مریم کی کفالت کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام سرپرست مقرر ہوئے جو حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے، لہٰذا آگے فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ چونکہ حضرت مریم ایک لڑکی تھی تو ان کے لیے ایک الگ حجرہ مخصوص کر دیا گیا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا اس کے پاس حجرے میں آتے نا، وجد عندہا رزقا، اس کے پاس کچھ رزق پاتے، یعنی جب بھی جاتے بے موسم پھل ہوتے وہاں پر۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، تو زکریا علیہ السلام پوچھتے اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو وہ کہتی اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالی عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ تو یہ دیکھو یہ تمام واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ہستیاں معبود نہیں ہیں۔ اگر کچھ چیزیں معجزاتی طور پر ان کے پاس موجود ہوتی تھیں، آ جاتی تھیں، تو وہ بھی انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتی تھی۔ اور اس خاندان کے لوگ کس طرح ایک ایک موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے اپنی محتاجی کا اظہار کرتے تھے، لہٰذا یہ ہستیاں معبود نہیں ہیں۔ اگر کوئی معبود ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اے اللہ ہم سب اقرار کرتے ہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ موت تک ہمیں اسی پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔